اب ہم نے پروگرام کا پورا حصہ وقف کیا ہے پاکستان کے تجارتی دارالحکومت سندھ کے معاشی شہرگ کراچی کے حوالے سے، جہاں پر ایک بہت بڑا سیاسی بحران پنپ رہا ہے، ایک بہت بڑی سیاسی بحران کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کراچی والوں نے پچھلے الیکشن میں 2018 الیکشن میں پی ٹی آئی کو شہر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنا دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری اور ایم کیو ایم کے مرکز عزیز آباد تک میں عمران خان کے انتخابی نشان بلے کی خوب بلے بلے ہوئی تھی۔ لیاری میں بھی عمران خان جیتا تھا، الطاف حسین کے عزیز آباد میں بھی۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کراچی کا مارکا ہار گئے تھے، یہاں سے الیکشن بلاول بھٹو بھی ہارے تھے، شہباز شریف بھی، لیکن عمران خان کراچی سے فاتح بن کر سامنے آئے تھے۔ مگر سندھ کا 90% اور ملک کا 70% ٹیکس دینے والا شہر کراچی بری طرح سے سسک رہا ہے، اس سے زیادہ سسک رہا ہے جتنا وہ عمران خان کو ووٹ دینے سے پہلے سسک رہا تھا۔ لوگ راہ تک رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس شہر کا قرض کب اتارے گی اور کراچی کے آنسو کب پوچھے گی۔ کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو شہر کا مینڈیٹ دیا، کراچی سے قومی اسمبلی کی 21 نشستوں میں سے 14 پی ٹی آئی کو دی، اور جبکہ کراچی میں سندھ اسمبلی کی 44 نشستوں میں سے 21 تحریک انصاف کے حصے میں آئیں، لیکن کراچی والوں کی تحریک انصاف سے امیدیں پوری نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کے نہ ارادے پورے کیے، نہ تحریک انصاف نے وعدے پورے کیے، نہ تحریک انصاف نے اور عمران خان نے کراچی سے کی گئی قسمیں پوری کی۔ کراچی نے تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں 14 اور سندھ اسمبلی میں 22 نشستیں دی۔ 2013 کے الیکشن میں تحریک انصاف کراچی میں قومی اسمبلی کی 1 اور سندھ اسمبلی کی صرف 3 نشستوں پر کامیاب ہو سکی تھی۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا، ڈاکٹر عارف علوی کو صدر مملکت کے منصب پر فائز کرایا، عمران اسماعیل کو گورنر سندھ کے عہدے پر بٹھایا، فیصل ووڈا کو وفاقی وزیر پانی اور علی زیدی کو وفاقی وزیر بحری امور کی حیثیت سے وفاقی کابینہ میں شامل کرایا۔ انتخابی مہم کے دوران ڈاکٹر عارف علوی، عمران اسماعیل، فیصل ووڈا، علی زیدی اور دیگر رہنماؤں نے کراچی کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے منفرد انداز اپنائے تھے۔ کسی نے رکشہ چلایا تھا، کوئی گدھا گاڑی پر سوار ہوا، کسی نے ساحل سے کچرا سمیٹا تھا، کسی نے بیلچہ اٹھایا تھا، کسی نے جھاڑو لگائی تھی۔ فیصل ووڈا نے تو کچرے پر بیٹھ کر پروگرام ریکارڈ کرائے تھے۔ صفائی ستھرائی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ جب تک ہماری حکومت نہیں آئے گی تب تک یہ معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ کراچی اس وقت ایک کچرے کے ڈھیر کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ آج ہم نے جو کیمپین کا افتتاح کیا ہے، یہ کیمپین ابھی بہت آگے جانی ہے۔ روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رے۔ بڑا زبردست کراؤڈ ہے کہ یہ پوری کرکٹ کی ٹیم صرف بلدیہ میں میزا کھڑی ہو گئی تو میں کراچی کے سارے مسئلے صحیح کر دوں۔ میں گٹر کے اوپر فزیکلی بیٹھا ہوں، ابھی پاکستان کی پوری ہسٹری میں کسی نے کینڈیڈیٹ نے یہ کیمپیننگ نہیں کی ہوگی۔ یہاں سے سارا یہ صفائی کروا کے اس کو دبانا پڑے گا نا، یہ تو بھر گیا، یہ ڈمپر دوسرا ڈمپر کا ہے، دوسری گاڑی بھی آگے ہے۔ اب کراچی فکس ہوگا انشاءاللہ۔ شہر کی حالت کوئی سدھارنے کو تیار نہیں ہے تو بھائی اپنی مدد آپ ہی کرنا پڑے گا نا۔ لیکن ابھی 1.5 سال بھی نہیں گزرا ہے کہ کراچی والوں کو ان گمشدہ رہنماؤں کی تلاش ہے جو اقتدار کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے ہیں، اور کراچی والے ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کراچی والوں کو پی ٹی آئی کے ان گمشدہ اراکین قومی اسمبلی کی تلاش ہے۔ کراچی والے اپنے شہر سے منتخب پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کی راہ تک رہے ہیں۔ ان ایم این ایز میں ملیر سے جمیل احمد خان، کورنگی سے محمد اکرم، فہیم خان، سیف الرحمان، لیاری سے عبدالشکور شاد، ڈیفنس کلفٹن صدر سے آفتاب حسین صدیقی، ضلع غربی سے عطا اللہ اور آفتاب جہانگیر،
جبکہ نارتھ ناظم آباد سے نجیب ہارون اور ایف بی ایریا سے اسلم خان شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی چھوڑی ہوئی نشست پر کامیاب ہونے والے عالمگیر خان، جو پہلے فکسڈ مہم چلانے کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے، وہ بھی پورے کراچی کے علاوہ صرف اپنے حلقے میں متحرک ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی طرح سے کراچی والوں کو یاد ہے کہ الیکشن سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے مسائل کے حوالے سے، صفائی ستھرائی، پانی کے انتظام، ٹرانسپورٹ کے نظام کے حوالے سے ایک مکمل ایجنڈا دیا تھا۔ یہی ایجنڈا، یہی وعدہ، یہی فلم کراچی والوں کے سامنے چلائی تھی عمران خان نے، جس کے عوض ان کو کراچی کا اعتماد ملا تھا، کراچی کا ووٹ ملا تھا۔ کراچی میں ہم ابھی سے پلاننگ کریں گے، گورنمنٹ کے اسکولوں کا نظام ٹھیک کریں گے، یہاں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی گورنمنٹ یونیورسٹیز بنائیں گے، سیوریج کے لیے ریسائکلنگ پلانٹس، کراچی کے لیے سرکولر ریلوے بڑا ضروری ہے۔ اگر کہیں بھی اورنج ٹرین کی ضرورت تھی وہ کراچی میں۔ کراچی کو ایک بہترین بلدیاتی نظام دیں گے، اس کو پھر پورے پیسے دیں گے، اس کو امپاور کریں گے، اس کے ساتھ ایکسپرٹس ہوں گے جن کا کام ہوگا کراچی کا سیوریج سسٹم ٹھیک کریں، گندگی دور کریں، پانی کا نظام ٹھیک کریں۔ یہ اگلا دور آنے لگا ہے، کراچی کو ادھر پہنچائیں گے، یا پولیس کو ٹھیک کر کے امن، باہر سے سرمایہ کاری پاکستانی کریں گے، بیرون ملک پاکستانی، دبئی سے لوگ یہاں کراچی میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کی حالت بدلنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں نیا کراچی بنانے کے لیے، کراچی کو ڈیولپ کرنا، کراچی میں بزنس کمیونٹی کی مدد کرنی، یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلا الیکشن ہم جیتیں گے، جو ہم آپ کے لیے کریں گے پچھلے 30 سال میں کوئی نہیں کر سکا۔ ایک موقع اپنے کپتان کو دینا ہے، یہی آپ کا کراچی کوئی روشنیاں کا شہر بنے گا انشاءاللہ۔ ان تمام وعدوں کو پورا کرنے کے لیے، ان باتوں کو پورا کرنے کے لیے عمران خان نے اپنے اقتدار کے 16 مہینوں کے دوران صرف 3 بار کراچی کا رخ کیا ہے، 1 رات کراچی میں قیام کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کے علاوہ 8 ماہ قبل ان وعدوں کے بعد 1 اپریل کو کراچی کے لیے 162 ارب روپے سے 18 منصوبوں کا اعلان کیا۔ کراچی والوں کو اس وقت بھی شک تھا کہ 1 اپریل کو کیا جانے والا یہ اعلان ان کے ساتھ کہیں اپریل فول تو نہیں ہے۔ لگ ایسے ہی رہا ہے۔ اس پلان میں جو کہ 162 ارب روپے کا وزیر اعظم کی حیثیت سے عمران خان نے اناؤنس کیا تھا، اس میں کراچی کے ماسٹر پلان اور واٹر سیوریج پروجیکٹ سمیت ٹرانسپورٹ کے 10 منصوبے شامل تھے۔ کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے۔ کراچی کا جو یہ گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی۔ اور کراچی میں پانی نہیں ہے، ٹینکر مافیا آ گیا ہے، وہ لوگ پانی دینے پہ پیسہ بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں، ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی اور بھی کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے۔ کراچی کے لیے آج ہم نے فیصلہ کیا ہے، پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ پہ ہم ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں گے، پھر ہم نے ڈیسیلینیشن پلانٹ ہم نے فیصلہ کیا وہ لگانے کا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں۔ ناردرن بائی پاس ہم نے بنانا ہے تاکہ کراچی سے ٹریفک کا جو پرابلمز ہے وہ سیدھا بائی پاس کر کے تو کراچی کا ٹریفک پرابلمز ایز ہو۔ اسپیشل پیکج لانے کی کوشش کی ہے کراچی کے لیے، 45 ارب کا پیکج دیا اور انشاءاللہ اور بھی کوشش کریں گے۔ کراچی کی ڈیولپمنٹ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، تو ایک اسپیشل پیکج ہم نے اوور آل تیار کیا ہے۔ 162 ارب روپے کا پیکج ہے، جو ہمارے پروجیکٹس پرپوز ہیں وہ 18 ہیں۔ ٹرانسپورٹ جو کہ بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا، اس میں 10 پروجیکٹس ہیں۔ واٹر سیوریج اس میں 7 پروجیکٹس ہیں۔ الیکشن میں کامیاب ہونے اور وفاق میں حکومت بنانے اور سندھ میں اپوزیشن کی قیادت سنبھالنے کے بعد بھی پی ٹی آئی کی جانب سے وعدے، ارادے، قسمیں کم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان میں تیزی آئی، مگر یہ سب باتیں ایک سبز باغ سہانے خواب کراچی کو دکھانا ثابت ہوا، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ دغا ہوا ہے، کراچی کے ساتھ وفا نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے کراچی اب ان سیاسی پرستوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اسی لیے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کراچی کا ووٹ اب پی ٹی آئی کے لیے نہیں بچا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ مسلسل غلط وعدے کیے گئے ہیں اور ایسے ارادے اس کے سامنے کیے گئے ہیں جو دور دور تک پورے نہیں ہوئے۔ اس میں سب شامل ہیں۔ ہم نے آپ کو وزیر اعظم عمران خان کو سنایا، اس میں صدر عارف علوی ہیں، گورنر سندھ عمران اسماعیل ہیں، وفاقی وزراء علی زیدی اور فیصل وابڈہ ہیں، کراچی سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس اور قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی ہیں۔ وعدے ہیں، ارادے ہیں کہ آپ سناتے جائیں، ختم نہیں ہوں گے، لیکن کراچی یہ بھولنے والا نہیں ہے۔
ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना है, पानी को ठीक करना है, सीवेज है उसको हैंडल करना है, जो गार्बेज है उसको हैंडल करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सर्कुलर रेलवे और उसके साथ साथ सड़कें। ये सख्त अर्जेंसी है। कराची के लिए एक फेडरल पैकेज हो तब ये मामला कराची का हल होगा। आप वो चेंजेस देखने लगेंगे कराची के अंदर। मास ट्रांजिट सिस्टम, उसके ऊपर फौरी तौर से फंड रिलीज करके उसको मॉनिटर करेंगे, उसका काम शुरू कराएंगे। पीने का पानी है, उसके लिए डिसैलिनेशन का जो हमने वादा किया था कराची में, वो फौरी तौर से हमने शुरू करना है। टाइमलाइन बनाए कि आज से कितने दिन बाद पीने का पानी मिलेगा, आज से कितने दिन बाद कचरा साफ हो जाएगा, आज से कितने महीने के बाद सड़कें बन जाएंगी, कितने साल के बाद ट्रांसपोर्ट का मसला हल होगा। कराची में तरक्की जब तक नहीं होगी, पाकिस्तान में तरक्की नहीं होगी। हम लोकल बॉडीज को मजबूत करेंगे। कराची का पुराना मसला है, 10 साल से बढ़ते देना गया है। कराची के अंदर डबल डेकर बसें देना पसंद करेंगे। ये बसें दे के किस तरीके से दे के वो चलती भी रहें और वो बाजी की बसों की तरह सिर्फ 2 या 4 माह में खराब ना हो जाए। ये तो ओवरऑल शिकायत कराची से है, मगर कराची के खास तौर पे वो लोग जो देख रहे हैं कि उनके वोट से इमरान खान वजीर आजम बन गए, आरिफ अलवी सदर बन गए, इमरान इस्माइल गवर्नर बन गए, उनके वोट से वफाकी वज़रा बन गए, फैसल वावडा बन गए, पानी के वजीर, मैरीटाइम अफेयर्स के वजीर बन गए, अली जैदी लॉ मिनिस्टर बन गए, डॉक्टर फ़ारूक नसीम को कि उनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है लेकिन PTI के इत्तेहादी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान, PTI के इत्तेहादी, वो वजीर IT बन गए, लेकिन कराची के आंसू हिचकियों में बदल गए। ये वो सूरत हाल ख़ास तौर पर वहाँ ज़्यादा है जहाँ पे लोगों ने वोट दिया और उनके नुमाइंदे अब वफाकी वज़रा बन गए। मिसाल के तौर पे फैसल वावडा या अली जैदी, उनके हल्के वाले फैसल वावडा को ढूंढ रहे हैं कि वो तो उनके कचरे पे बैठ के प्रोग्राम किया करते थे, वहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। अली जैदी को ढूंढ रहे। हम खुद गए इन दोनों हलकों में, इन दोनों नुमाया वफाकी वज़रा के हलकों में, जो कि PTI के वज़रा हैं, उनके हल्के वालों की बिप्ता हमारी ज़बानी वो सुन लें। आज तक देखा नहीं उनको, फैसल वावडा को, बल्कि दोनों को नहीं देखा, ना MP है ना MNA को। दोनों ने कोई काम नहीं अभी तक कोई किया। PTI ने कराची को बेरोजगारी दी, जुल्म ज्यादती कराची के साथ नाइंसाफी। वाडा साहब एक दफ़ा आए थे, ठीक है, मैंने देखा था यहाँ पे जब उनकी वोट कास्ट करने की जब टाइम हुआ था ना, तो यहाँ बर्गर भी बना के बेच के लोगों को खिला रहे थे। वो आज तक जीते हैं, जब से आज तक नजर ही नहीं आया वो अली जैदी साहब। कराची वालों ने तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मिस्टेक की है, सब बातों के अलावा और कुछ भी नहीं मिला उनको। 14 महीने हो गया हुकूमत को, तकरीबन किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नजर नहीं आया। अवाम ना खुश है इमरान खान से भी और PTI से भी। अली जैदी क्या, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे कोई PTI का वो ही नहीं आता, सपोर्टर भी नहीं आता। कराची के लिए कोई काम नहीं हुआ, तमाम वही सड़कें उसी तरह से हैं, वही कचरे का ढेर है, वही गंदगी है, वही ट्रैफिक जाम। वोट तो ले लिए हैं, वोट लेने के बाद कभी शक्ल भी नहीं देखी उनकी। मैंने आज तक कभी वोट नहीं डाला था, लेकिन इस बार PTI को मैंने चांस दिया और बड़ी उम्मीद से एक उम्मीद रखी कि यार ये हमारे लिए करेंगे कुछ, और इन्होंने हमें रिटर्न में अभी तक कुछ नहीं दिया। कर रहा है, अब करेगा, ज़ाहिर है भी आया है, ऐसे ही ऐसे करेगा, कर रहा है, उसको करने तो दें। उससे पहले वाली गवर्नमेंट थी वो हमारे लिए बेहतर थी, कम से कम काम कर रही थी कराची के लिए। रोडों पे कितने खड्डे हैं, तरक्याती काम है वो तो और खड्डे बढ़ाए जा रहे हैं। पहले तो वो खड्डे भरते थे जब फिक्सेड में होते थे, अब तो कौन भर रहा है, कोई नहीं भर रहा खड्डे। बड़े लोगों की बातें बड़ी है और इसके अलावा तो अभी तक प्रैक्टिकली और अमली तौर पर ऑन ग्राउंड ऑन फ्लोर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्या क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अभी बुक से लोग मारते, सब आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या इंतजाम करना है, कुछ ही नहीं। गरीबों पे टैक्स ज्यादा लग रहा है, अमीरों पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। पूरी कराची टूटी पड़ी है, कराची कोई सड़क आपको साबुत नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। ये वो आवाज़ है, कराची की आवाज़, जो कि PTI तक पहुंचनी ज़रूरी है, इमरान खान तक पहुंचनी ज़रूरी है, सदर आरिफ अलवी तक पहुंचनी ज़रूरी है। ये वो शहर जिसने कि PTI को वोट दिया था, इस वक्त उसके जज्बात उबल रहे हैं। वो उन वादों, इरादों और कस्मों को याद कर करके PTI को कोस रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। PTI और हुकूमत क्यों अवाम की तवक्कुआत पर, कराची की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी, इसके लिए अज़राए करम हमें ज्वाइन किया है। PTI के सिंध में सबसे अहम इस वक्त नुमाइंदा हैं, वफाक के और इमरान खान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। कितनी आगाह हैं आप और आपकी जमात कि कराची जिसने आपको भरपूर मैंडेट दिया, 2018 का इलेक्शन आपके नाम किया, अजीज़ाबाद से आपको जिताया, बिलावल के लियारी से आपको जिताया, लेकिन वो शहर, उसकी एक उम्मीद, एक आस, एक ख्वाहिश जो है वो आपकी जमात जो है वो पूरी नहीं कर सकी है।
बहुत शुक्रिया कामरान भाई, और 2-3 दिन पहले मैंने आपका प्रोग्राम भी देखा, मौका मिला मुझे देखने का, और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि आपकी जो तवज्जो दिलाते हैं आप काम की सुस्त रवि पे या हमारी जो वादे हैं उनको पूरा ना होने की सूरत में जो आप तवज्जो दिलाते हैं, उससे आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करते ही हैं, लेकिन उससे हमारे पास भी एक तेज़ी आ जाती है और हम भी ज़रा सा एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं इस मामले में कि ये मेरे वादा था, मेरी हुकूमत का वादा था और ये पूरा नहीं हो पा रहा है किसी तरह, तो इसको और मज़ीद तेज़ किया जाए। सो थैंक यू फॉर दैट। आपकी जो तनकीद है उसको मैं बड़ा पॉजिटिव एंगल से देखता हूँ कि ये कोई खुदा न खास्ता कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं है, बल्कि एक तवज्जो दिलाओ, नोटिस समझ लें, उसको मैं इस तरह से लेता हूँ। कामरान भाई, है ये बात कि हुकूमत पाकिस्तान ने और ख़ास तौर से हमारे वज़ीर आज़म ने जो मोहब्बत का और जो लोगों से अकीदत का इजहार उन्होंने कराची के लिए किया, वो शायद उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं किया। यानी हुकूमत पाकिस्तान ने कोई ऐसा फंड, एक्स्ट्रा फंड अपने उससे बाहर जाके जिसके लिए किसी एक शहर के लिए दिया हो तो वो कराची शहर है। किसी म्यूनसिपल काम के लिए शहर कहीं फंड दिया हो तो कराची शहर है। इसके लिए कोई और शहर नहीं उन्होंने चुना, सिर्फ कराची चुना। और उसकी वजह ये थी कि एक तो कराची ने जो वालियाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया खान साहब से, उसको रेसिप्रोकेट करना चाहते थे, और दूसरा कराची वाकई रुल गया है, डिप्राइव्ड है। कराची जो पाकिस्तान की इकनॉमी की बैकबोन है वो यकसर नज़रअंदाज है, तो उसको उसके हालात बेहतर करने के लिए। लेकिन कामरान भाई, जिस स्पीड से काम करना चाहते थे उस स्पीड से काम हुआ नहीं। मैं कोई ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहता, लेकिन ग्रीन लाइन अब हम गवर्नर साहब हम स्पेसिफिक्स पे आ रहे हैं। थैंक यू आपके जज्बात का, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें जो कि आपके हाथ में थी, आपकी मुट्ठी में थी, जो कि आपने ऐलान कर दिए, आपने कहा कि ये चीज़ें हो गई हैं और ये 2 महीने में इसका इफ्तिताह खान साहब आके करेंगे। मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, इस हमारे प्रोग्राम में आप अज़राए करम तशरीफ़ लाए थे, तो वो जो बातें आपने स्पेसिफिकली बिल्कुल कंप्लीटली डेफिनेटिवली कही थी वो डिलीवर नहीं होगी, तो उसमें बड़ी परेशानी है। जरा आप भी रिकॉल कर लें। हमारे पास तकरीबन टोटल 7 प्रोजेक्ट इस वक्त ऑन गोइंग हैं कराची में, जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है। 50% या उससे ज़ायद कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हमारे पास साइड मंगोपी रोड है, हमारे पास 3 फ्लाईओवर्स हैं, हमारे पास नई सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, 66 इंच की पानी की लाइन डाल रहे हैं, जो K4 से जब पानी आएगा तो उससे सप्लाई होगी। ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है हमारी। और रोड बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम रोड बना के दे रहे हैं, जो लोड बेयरिंग रोड होगी। तो ये हम वो मंसूबे हैं जो तकरीबन सितंबर के वस्त में हम वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची में उनको बुला के तकरीबन 6 मंसूबों का इख्तिताम फौरी तौर से करा देंगे। गवर्नर साहब, मैंने अक्टूबर इंतज़ार किया, नवंबर तक, और अब दिसंबर का वक्त आ गया, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि अब तो आपकी डेडलाइन से 3 महीने ऊपर हो गया है। ये 7 मंसूबे जो स्पेसिफिक आप बयान कर रहे हैं, ये कहाँ खो गया, इसका इफ्तिताह कहाँ खो गया? प्राइम मिनिस्टर भी इस दौरान नहीं आए, तो ये क्या हो गया है कराची के साथ? कामरान भाई, कुछ फंड्स की कमी थी, दिक्कत थी चीज़ों की, और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं कोई ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहता, लेकिन जिस तरह से हम स्पीड से लेके जाना चाहते थे नहीं ले जा सके, हमारी भी कोताही होगी उसके अंदर। मैं आपको एक फाइनल डेट इसकी अगर दे दूं तो 7 फरवरी को इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इन सारे मंसूबों का जो आपको मैंने जिक्र किया, अभी जो आप दिखा रहे थे वीडियो, इसके अंदर सारे मंसूबे इंशाल्लाह, ये 6 के 6 मंसूबे वज़ीर आज़म साहब खुद आके कराची इफ्तिताह करेंगे। 7 फरवरी से आगे डेट नहीं जाएगी किसी सूरत भी। फंड इसके रिलीज हो गए हैं, फुल फ्लेज काम चल रहा है। मैं इसके दौरे कर रहा हूँ। 18-19 तारीख को मैंने एक और वहाँ पे सबको अल्टीमेटम दिया है कि मुझे इस हद तक ये काम कंप्लीट चाहिए। मैं खुद जाऊँगा, मॉनिटर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट करूँगा। मेरे कामरान भाई, मेरे दिल में कराची के लिए दुख या दर्द आपसे कम नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा मैं इसमें अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसमें अपने दिल को दर्द महसूस करता हूँ जब मैं कराची के लोगों को देखता हूँ कि उनकी जो उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं, जो उनकी उम्मीदें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से वाबस्ता कर रखी हैं, उसको हर हाल में हमने उसमें पूरा उतरना है। ये और इसमें कोई पॉलिटिकल गेन और लॉस की बात नहीं कर रहा। मेरा अपना शहर, मेरा अपना सूबा रुल रहा है, जिसको मैंने मदद की। अप्रिशिएट आपने कह रहे हैं कि अब नहीं हुआ, इंशाल्लाह फरवरी की 7 तारीख तक ये 7 मंसूबे आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तशरीफ लाएंगे, इनका इफ्तिताह करेंगे। एक बहुत बड़ा मसला कराची का क्रिटिकल इशू है। आपने कई बार कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल कहा था कि हम ओन करते हैं ग्रीन लाइन। जी, सिंध गवर्नमेंट नहीं बना रही। सिंध गवर्नमेंट का तो जिक्र ही नहीं है ना जी कि वो क्या कर रही थी और क्या किया।
لیکن یہ آپ نے کمپلیٹلی اون کیا ہے. اب آپ کی حکومت کو 16 مہینے ہو گئے ہیں. یہ گرین لائن آپ کو پتا ہے کراچی کی پوری آرٹری کو سرجانی سے لے کے ٹاور تک اس نے اس پوری لائف کو دونوں اطراف میں برباد کر دیا. اس پر بھی آپ کی اسپیسیفک گائیڈ لائنز اور آپ کی اسپیسیفک وعدے موجود ہیں, وہ بھی ایک سن لیجئے, پھر ضرور جواب عنایت فرمائیے. گرین لائن وہ منصوبہ ہے جس کا کراچی کے عوام کو بے انتہا انتظار ہے, اور یہ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو چلا دیں گے. گرین لائن جو ہے وہ تقریباً سال کے آخر تک آپ کو ملے گی. گرین لائن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے سر, فنڈز ایلوکیٹ ہو چکے, کام ہو چکا, اس کا 80% کام ہو چکا. 4 سے 6 ماہ کے اندر گرین لائن آپریشنلائز ہو جائے گی. سر یہ اس سال کے آخر کی بات کر رہے ہیں آپ, اور یہ پورے سال کے 3 موقعوں پہ آپ نے یہ گفتگو کی ہے, اور اس وقت جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ 1 سال مزید نہیں ہو سکتی, اور یہ جو زندگیاں کروڑوں لوگوں کی ڈسٹرب ہے یہ ایسی ہی رہے گی. اور یہ گرین لائن جو ہے یہ ہر آدمی کو ریکال کرتی رہے گی کہ یہ پشاور BRT جس طرح سے آپ لوگوں نے مس مینیج کیا ہے, یہ کراچی کو بھی جو ہے یہ بنتا ہوا منصوبہ جو ہے یہ پتہ نہ جانے کہاں کھو گیا ہے. کامران بھائی نہیں کھویا کہیں نہیں. اس میں ہے یہ کہ اب ہمارے 3 ٹرائی پارٹ ایگریمنٹ اس میں ہونا تھا, جس میں حکومت سندھ, وفاقی حکومت, کیونکہ وفاقی حکومت نے 3 سال اس کو چلانا ہے, اگلے 7 سال 10 سال کا منصوبہ ہے, اگلے 7 سال اس کو حکومت سندھ نے چلانا ہے, اور اس میں جو ایجنسیز ہیں ورلڈ بینک یا دوسری ایجنسیز شامل ہیں وہ ان کو بھی دونوں کے ساتھ مل کے ایگریمنٹ کرنا تھا, جس کے اندر بہت ٹائم لگ گیا, جو بہت جلد ہو جانا چاہیے تھا. میری جو خواہش ہے اس کے مطابق یہ نہیں کام ہو سکا. میں اس کے لیے بڑی معذرت چاہتا ہوں کراچی والوں سے بھی اور جن لوگوں نے اس سے امید لگائی تھی. میں اس میں ابھی کوئی 15 یا 20 دن ہوئے ہوں گے, میں کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے, جس میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اب ہم اس ایگریمنٹ پہ پہنچ گئے, اور ایگریمنٹ ختم, ڈیل ہو گیا, ڈن کے 3 سال حکومت پاکستان چلائے گی, ریٹس طے ہو گئے, سبسڈی طے ہو گئی, یہ ساری چیز طے ہو گئی, اور اس کے بجٹ میں پیسے بھی مختص ہو گئے جو پچھلا بجٹ گیا ہے. تو اب اس کو بہت تیزی سے اسپیڈ سے کوشش کر رہا ہوں, لیکن میں ابھی آپ کو ڈیٹ دینے کی اس میں نہیں ہوں پوزیشن میں جب تک ہم اس کے سپلائرز کو فائنل نہ کر لیں ٹینڈر دے کے, کیونکہ یہ بسز جو ہیں یہ میڈ ٹو آرڈر ہیں, یہ آف دا شیلف نہیں ہے. اس میں ہم نے جو کوشش کی ہے, اور مزید کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو معذور حضرات ہیں ان کو فیسلٹی ملے کہ وہ کسی طرح بغیر کسی کی مدد کے, اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ویل چیئر پہ وہ اوپر چڑھ بھی سکیں, بس میں جا سکیں, بس سے اتر سکیں, ان کو کوئی کسی ہیلپ کی ضرورت نہ ہو. یہ پاکستان کا پہلا منصوبہ ہوگا جو ڈسیبل فرینڈلی ہوگا. تو اس میں کوشش یہ ہے, لیکن کیونکہ بسز میڈ ٹو آرڈر ہوں گی, اس کو بننے میں جتنا ٹائم لگے گا, وہ RFPs تیار ہو گئی ہیں, ٹینڈر فلوٹ کرنے کے لیے ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں, ITS سسٹم لینا ہے, اور یہ بسز اور آپریٹر ہم نے لینے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. مجھ سے پلیز ڈیٹ نہ مانگے گا, لیکن میں آپ کو انشاءاللہ اگلے آپ کے پروگرام میں جب آؤں گا تو آپ کو ڈیٹ کے ساتھ آؤں گا, اور فرم ڈیٹ آپ کو دوں گا. جیسے میں نے آپ کو 7 جنوری دی ہے. بڑا وزیر اعظم صاحب کا خود انٹرسٹ ہے, بار بار بلا کر کراچی کے پروجیکٹس پر بات کرتے ہیں, اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کافی وہ جھاڑ بھی پلا چکے ہیں. اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر لیول پہ کراچی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. ہم ایک آئی تھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمیٹی بن گئی تھی جو کہ بیرسٹر فروغ نسیم کی سربراہی میں بنی تھی, پھر وہ کہیں کھو گئی. اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسد عمر صاحب کے حوالے کی گئی ہے, وہ بھی آپ کی طرح سے میری طرف سے سن آف دا سوائل ہیں, اسلام آباد کے MNA ہیں, اور آپ کے سب سے اہل وفاقی وزراء میں سے وہ ایک ہے, کہ ان کو کراچی کے حوالے سے اب اسٹیئرشپ دی گئی ہے. یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں فنڈز نہیں آ رہے, یہ تو ریلیز تو وہاں سے ہو رہے ہیں نا, صرف زبانی تو بات نہیں ہوتا, اس کے لیے تو کانکریٹ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ پلاننگ سے لے کے فائنینس سے لے کے پھر یہاں تک پہنچنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ کیسے مینج ہو رہی ہیں, کون کر رہا ہے, کیونکہ یہ 16 مہینے کا جو آپ کا ریکارڈ ہے یہ تو کمپلیٹلی ایک ڈیزاسٹر ہی ہے. بہت سخت الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں کامران بھائی. ڈیزاسٹر نہیں ہے, بڑی محنت اور بڑی جدوجہد اور کوشش کے ساتھ اس کو ہم لے کے چلیں. دیکھیں کامران بھائی, کوئی ایک پروجیکٹ آپ مجھے بتا دیں جو پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہو اور ہم نے اس کو شیلف کر دیا اور اپنا نام کرنے کے لیے دوسرے پروجیکٹ پہ کود گئے ہوں. ہم نے انہی پروجیکٹس کو ہم نے فنڈ کیا, آگے بڑھایا. ہم نے اس پروجیکٹس کو جو, یعنی ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو شیلف کرتے, نئے پروجیکٹ 6 میں کھڑے کرتا, آپ سے کہتے جی ہم نے یہ 6 پروجیکٹ بنا دیے, 16 مہینے میں ہم نے یہاں پہنچ گئے. پچھلی والے دیکھیں ایسے بند پڑے. ہم نے کسی ایسی چیز میں نہیں کیا کہ جس کے اندر عوام کا نقصان یا پاکستان کا جہاں پیسہ لگا ہوا ہے وہ کہیں بلاک ہو جائے. تو پلیز اس کو 16 مہینے کو ڈیزاسٹر تو نہ کہیں, اس میں ہم بڑی محنت اور خون پسینہ اس کے اندر شامل ہے.
جو آپ کی بات بجا ہے کہ اب اسد عمر جو سن آف دا سوائل بھی ہیں وہ پی این ڈی میں اب خود آ گئے ہیں, وہ کوارڈینیٹر بھی ہیں ایس آئی ڈی سی ایل کے, اور صالح فاروقی ایس آئی ڈی سی ایل کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو اب ہمیں لگتا ہے کہ اسپیڈ اب کافی تیز ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں, اور یہ میں آپ سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی بھی ٹائم لائن دینے کے جوگا ہو جاؤں گا کہ آپ جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو ایگزیکٹ ٹائم بتا دوں کہ کب تک ہم اس کو کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. گورنر عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے, ٹائم لائنز دے رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اب تک ڈیلیور نہیں ہوا ہے, کچھ افسوس ہے, کچھ خلق ہے, کچھ احساس ہے, شاید اس احساس کی بنا پر کچھ آگے ہم ایسا کوئی آپ کو کہہ سکیں کہ جی کہ اس پروگرام کی وجہ سے حالات میں کچھ بہتری آئی ہے, لیکن اس وقت مسئلہ کراچی کا تو ہے, 2 کروڑ لوگوں کا تو ہے, پاکستان کے بزنس کیپٹل کا تو ہے, سندھ کی معاشی شہرک کا تو ہے, جہاں پر یہ 97% جس کے خزانے کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کی اس شہر میں اور سندھ میں سروائیول کا بھی سوال ہے. اس شہر نے بھرپور مینڈیٹ دیا تھا اور یہ مینڈیٹ اب تک کے کارکردگی کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ہوا میں اڑا دیا ہے. ایک اور اس پورے معاملے میں پی ٹی آئی کی اتحادی ہے ایم کیو پاکستان, جس کو بھی یقیناً اچھا خاصا مینڈیٹ ملا تھا, سیٹس ملی تھی, لیکن وہ تو ایک تماش بین ہے کیونکہ اس کا مرکز میں ضرور رول ہے لیکن سندھ میں کہیں رول نظر نہیں آتا, اور ڈیلیوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی بات کرتے